وعن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قلوب بنی آدم، بے شک آدم کی اولاد کے جو دل ہیں، کلھا سارے کے سارے، بین اصبعین، وہ دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ آدم کی اولاد کے دل جو ہے وہ کتنی انگلیوں کے درمیان ہے؟ دو۔ من اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیاں، کا قلب واحد، ایک ہی دل کی طرح، یصرف کیف یشاء، وہ پھیر دیتا ہے اس کو جیسے وہ چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم۔ اے اللہ مصرف القلوب، دلوں کو تبدیل کرنے والے، صرف تو بدل دے، قلوبنا ہمارے دلوں کو، علی طاعتک اپنی طاعت پر۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے۔ بھائی توجہ کرو، دوبارہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قلوب بنی آدم، بے شک آدم کی اولاد کے جو سارے کے سارے لوگوں کے دل، بین اصبعین، دو انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے، کا قلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ کیف یشاء، وہ پھیر دیتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم مصرف القلوب، اللہ ہمارے دلوں کو اللہم اللہ مصرف القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، صرف تو پھیر دے، قلوبنا ہمارے دلوں کو، علی طاعتک اپنی اطاعت پر، رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کے امام مسلم۔ اب یہ کتاب القدر کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں، اور ہمیں بھی پہلے ایڈوانس بتا دیا ہے کہ ہر بندے کا جو دل ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب اس حدیث سے بعد لوگ یہ کہتے ہیں بھی اللہ جیسے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بندے کو تو اختیار بھی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت، اللہ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے۔ تو ہدایت اللہ کہتے ہیں دل، اب اگر ہم نے کبھی کوشش ہی نہ کی نیکی کی طرف دل کے بدلنے کی، تو ہمارا دل کیسے بدلے گا؟ دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، صرف تقدیر پہ نہیں کہ بس اب جس دل پھرنا دل نہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ دعا کرو گے تو یہ دل پھر جائے گا۔ تو آج کسی کے بارے میں دعا کی جائے، اللہ فلاں کا دل جو ہے نا وہ نیکی کی طرف پھیر دے، فلاں کا دل جو ہے وہ، یا بندہ دعا کرتا ہے میری طرف پھیر دے، جیسے آج کل دعائیں کرتے ہیں، تو جی اس کا دل ہماری طرف پھیر دے۔ میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ یہ کڑیا میں نا، میں نے ایک رات ایک مسجد میں ٹھہرا، ایک بیچارہ بندہ تقریباً 5-6 سال سے مسجد کے اندر ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں نا، وہ بیچارہ مسجد کے اندر یا ذکر میں مصروف ہوتا ہے، یا اس کے کان کے ساتھ یہ لپیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اور وہ قرآن سنتا ہے یا ذکر سنتا رہتا مسجد میں، باہر نکلتا ہی نہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے مسجد میں ہی قیام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ابھی تقریباً 5 سال ہو گئے۔ اس نے مجھے جب بتلایا میں حیران ہو گیا، کہنے لگا 5 سال پہلے میرے، جب سے 5 سال ہوئے ہیں اس سے پہلے میرے 4 بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، کسی نے میرے اوپر جادو کیا، اور اتنا سخت جادو ہے کہ اگر میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں نا اور یہ ذکر ذکار میں نہیں کرتا تو وہ روزانہ میرے اوپر عمل کرتا ہے مجھے مارنے کا، تو میں اب تک مر چکا ہوتا۔ کہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ سخت روزانہ عمل کرتے ہیں میرے خلاف کہ شاید کہ اگر میں بھی آگے سے مدافعت نہ کروں، مسجد میں نہ ٹھہروں، تو شاید میں مر جاؤں۔ وہ روزانہ کرتا ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ کوئی ہے عیسائی قسم کا بندہ، اور مجھے اس نے یہ بھی بات بتائی کہ جادو وغیرہ جو ہے نا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو بات اصل میں اس بات سے کرنا چاہتا تھا
کہ اس نے کہا کہ میں اب اپنے اوپر یعنی کہ اتنا زیادہ میں مقابلہ کرتا ہوں، میرا تجربہ ہو چکا ہے اس معاملہ میں، کیونکہ میں اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں نا، میں پوچھتا ہوں لوگوں سے اور مجھے خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اوپر حملہ شروع ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا کچھ لوگ نا میرے پاس کبھی کبھی آ جاتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ کچھ جانتا ہے۔ کہنے لگے ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری نا شادی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ زیادہ تر وظیفے ہی بتاتا ہے، ابھی یہ کرو یہ کام ہو جائے، وہ بندہ میں وظیفے ہی بتاتا ہوں، کوئی طویل نہیں لے کے دیتا۔ میں نے وظیفہ اس کو بتایا، تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا، اس نے کہا یار وظیفے نے کوئی کام نہیں کیا، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا کام ہو جائے۔ میں نے کہا بھی وہ عورت جس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھتے ہو، اس نے کہا بھی میں ایک عورت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، تو وہ کسی کے حق میں ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، عورت ہے اور اس کی کسی کے ساتھ، یہ کہ معاشرے کے حالات کیسے ہیں، عورت ہے اور مجھے وہ پسند ہے اور اس کی شادی بھی کسی کے ساتھ ہوئی ہے، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ وہ اس سے طلاق لے اور میرے ساتھ نکاح کر لے۔ تو کہنے لگا ایسا وظیفہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، جہاں تو کام کر اپنا جا کے۔ تو اسی لیے دعا جو ہے نا اچھے کام کے لیے، دلوں کے پھیرنے کے لیے یہی دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ اصل میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے دل ہیں، اور یہدی الیہ من اناب، دوسری بات یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، دلوں کو پھیرنا اللہ کے پاس ہے، لیکن اس وقت جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ بھی لکھی ہے کہ آپ دعا کرو گے تو دل بدل جائیں گے نیکی کی طرف، تو لہذا دعا کرو، اکیلا تقدیر پہ نہ بیٹھ جاؤ۔ جو پیچھے حدیث تھی نا کہ ہر آدمی کے لیے اس کے نیک اعمال میسر ہے، وہ کرو۔ صرف کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، کہ بندہ اللہ سے التجا آرزو کرتا ہے کہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ بدل دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول، بھائی ادھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مولود، نہیں ہے کوئی بھی بچہ، ما من مولود، نہیں ہے کوئی بھی بچہ، الا یولد، مگر وہ پیدا کیا جاتا ہے، علی الفطرتی، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہی، فطرت مطلب اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، یُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، کما تنتج البہیمۃ، بہیمۃ جمع، جس طرح ایک چوپایا وہ بچے کو جنمتا ہے پورے کا پورا، یعنی کہ نہ کان کٹا ہوتا ہے نہ ناک کٹا ہوتا ہے، کچھ بھی کٹا ہوتا ہے۔ اور یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ پہلے دور میں لوگ جب بچے پیدا ہوتے کان کاٹ دیتے تھے، اس لیے تو کان کٹا قربانی پہ چلتا نہیں، اور جسم کے اعضاء پہ نشان لگاتے کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال تحسون فیہا من جدا، اور کیا محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی کٹ، یعنی کہ جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو۔ ثم یقول، پھر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت اللہ تھی وہ فطر الناس علیہا، کہ جس پر اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو، لا تبدیلا، نہیں تبدیل کر سکتا کوئی بھی، لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ تو توجہ کرو، بات یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے، اب تقدیر میں یہ بات ہے کہ ہر بچہ اسلام پہ، اب اس کے والدین اس کو بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، تو عمل کے ساتھ ان کی اسلام والی تقدیر کو بدل کے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تقدیر میں عمل بھی دخل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو اللہ نے انسان کے دل میں بھی تو کچھ بات ڈالی ہے نا، کہ وہ کوشش اور محنت کرے، جیسے
اللہ نے تو سب کو ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو آگے والدین کوئی اب مسلمانوں کے آ جائیں، کوئی مالکیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مالکی بنا لیتے ہیں، کوئی شافی، کوئی حنفی، کوئی اہل حدیث،